على سيد الأنام وعلى آله وأصحابه سيد الكرام. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. تمام تابعين الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تاجدار کائنات فخر مبتدا یعنی کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد قابل عزت و تقدیر سامعین حاضرین، سفر مظفر کا مبارک مہینہ رواں ہے اور اس ماہ مقدس پہ کئی اہم واقعات کے ساتھ ساتھ متعدد بزرگان دین کے آراس مقدسہ بھی ہوتے ہیں. بالخصوص دو اس پاک و دین کے اندر ایک انڈیا میں اعلیٰ حضرت مجدد دین ملت حامی سنت ماہی مشاعر اشیاء امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ اللہ منان آپ کا عرس پاک 25 سفر کو منایا جاتا ہے. پوری دنیا کے اندر یہ انٹرنیشنل لیول پہ منایا جاتا ہے اور اسی طرح پاکستان کو یہ اعزاز حاصل ہے. پاکستان کی سرزمین پہ حضور سیدنا داتا علی حجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی ہے کہ آپ کا عرس پاک بھی پوری دنیا میں عالمی سطح پہ منایا جاتا ہے اور بڑے جوش و خروش سے منایا جاتا ہے. بعض لوگ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ جی یہ کیا ہوا کہ بزرگوں کو اتنا یاد کیا جائے، بزرگوں سے اتنی عقیدت اور محبت کا اظہار کیا جاتا ہے، ان کے مرنے کے بعد بھی، ان کے ظاہری پردہ فرما جانے کے بعد بھی تم لوگ ہر سال میں آپ کو بیٹھ کے ان کے ذکر کرتے ہیں. ایک حدیث پاک اس کے حوالے سے آپ کے سامنے آج کروں گا. حدیث صحیح ہے، صحیح بخاری کے اندر بھی موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. متعدد بزرگوں نے اس حدیث پاک کو اپنے اپنے ضرور کے ساتھ، اپنی اپنی اسناد کے ساتھ اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا ہے. نبی کریم رسول الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو حضرت جبریل امین کو اپنے حضور بلا کے ارشاد فرماتا ہے یا جبریل احب فلانا فاحبہ. اے جبریل میں اپنے فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، میرا تمہیں یہ حکم ہے کہ تو بھی میرے اس بندے سے محبت کر. بڑی توجہ سے روایت سنیے گا. کہا کہ میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فاحبہ ہوں، اے جبریل تو بھی اس سے محبت کر. حضرت جبریل امین بھی اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں اللہ اب میرے لیے کیا حکم ہے، میں آگے کیا کروں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے
کہ زمین و آسمان کے فرشتوں کو جمع کرو اور تمام فرشتوں میں یہ اعلان کر دو کہ اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، اور میں بھی یعنی جبریل میں بھی فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ اللہ کا حکم یہ ہے فَأَحِبُّهُ، اے زمین و آسمان کے فرشتوں تم بھی اس بندے سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ یہ حکم ہوتا ہے۔ اہل سماء، زمین و آسمان والے فرشتے، یہ تمام کے تمام فرشتے، حضرت جبریل امین، حتیٰ کہ خدا کی ذات اس بندے سے محبت کرتی ہے۔ اور اب کیا ہوتا ہے، جب زمین و آسمان پہ خصوصاً آسمانوں کے فرشتوں میں جب اس بندے کے چرچے ہوتے ہیں، اس کی محبت کے اس وقت چرچے ہوتے ہیں، تو اب اللہ تبارک و تعالی فَيُوضَعُ لَهُ الْقَبُولُ، اور اس کا معنی یہ بیان کیا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی مقبولیت، اس بندے کی مقبولیت لوگوں کے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور اس القبول کے تحت محدثین نے یہ لکھا المودت فی الناس، لوگوں کے دلوں کے اندر اللہ اس بندے کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ یہ کتنا پیارا فرمان حدیث صحیح میں نے آپ کے سامنے عرض کی، امام بغوی نے اس حدیث کو صحیح کہا ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی دیکھیں کشف المحجوب جو ہے وہ تو صرف ایک ہی داتا صاحب کا تعارف ہے، اگر ایک کشف المحجوب کو بیچ میں سے نکال دیں تو داتا صاحب کا تعارف ہی کوئی نہیں ہے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ داتا صاحب کا تعارف کشف المحجوب نہیں، داتا صاحب کے معروف ہونے کی وجہ اور محبت لوگوں کے دلوں میں ہے، اس کی وجہ کشف المحجوب نہیں، اصل وجہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ اور رسول کے احکامات کی پیروی کرتے ہوئے اپنی زندگی گزاری، اللہ نے لوگوں کے دلوں کے اندر ان کی محبت کو ڈال دیا۔ آپ لاکھوں لوگوں کا مجمع ہو اور اس کے اندر سوال کریں کہ ہاں جی داتا صاحب کی کشف المحجوب کس کس نے پڑھی ہے، یا داتا صاحب کی کشف المحجوب سے کون کون واقف ہے، آپ کو آدھے سے زیادہ مجمع تو وہ ملے گا جو داتا صاحب سے تو محبت کرتا ہوگا، لیکن وہ کہے گا ہمیں تو نہیں پتہ کشف المحجوب کس کی ہے۔ تو پتہ چلا کہ کشف المحجوب کی وجہ سے داتا صاحب کی محبت عام نہیں ہے، اس لیے عام ہے انہوں نے اللہ رسول کے لیے زندگی گزاری، رب نے دلوں کے اندر محبت ان کی ڈال دی۔ اور پھر داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے کیا کہہ رہے ہیں، ایسی بالغانہ عقیدت اور محبت کے ساتھ آپ نے زندگی گزاری۔ جب آپ غزنی سے لاہور کی طرف تشریف لائے، آپ کے پیر صاحب نے آپ کو آرڈر دیا کہ اہل اجمیری علی بن عثمان اجمیری آپ جاؤ لاہور کے اندر، وہاں پہ کام کرنے کی حاجت ہے، وہاں پہ جا کے تم دین کی خدمت کرو۔ تو آپ نے اپنے پیر صاحب کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا سیدی وہاں پہ تو میرے پیر بھائی شاہ حسین زنجانی رحمۃ اللہ علیہ وہ وہاں کے کتب ہیں، انتظام و انصرام ان کے ہاتھ میں ہے، وہاں پہ وہ روحانی تربیت بھی فرما رہے ہیں، تو میری وہاں پہ کیا حاجت ہے؟ پیر صاحب نے فرمایا کہ جتنا حکم ہے اتنا کرو، جاؤ۔ آپ فوراً وہاں سے نکلے، جب لاہور پہنچے، لاہور ایک جنازہ جا رہا تھا، تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے لوگوں سے پوچھا کہ جنازہ کس کا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کہ شاہ حسین زنجانی کا جنازہ۔ تو آپ سمجھ گئے فوراً کہ آج مجھے جو پیروں نے یہاں پہ بھیجا، اتنا طویل سفر میں کر کے آیا، اتنے دنوں کا اتنا مشکل سفر کاٹ کے آیا، تو پیر و مرشد جانتے تھے کہ شاہ حسین زنجانی کا وقت قریب ہے، اب وہاں پہ قطبیت کے مرتبے پہ جو کام کرنے والا بندہ ہے وہ داتا علی اجمیری ہے۔ تو آپ نے اپنے مرید کو بھیجا، اور یہاں پہ جب آپ تشریف لائے لاہور میں، تو آپ کو پتہ ہے کہ حدیث پاک کے اندر بھی مضمون ملتا ہے کہ حسد جو ہے اس امت میں سے ختم نہیں ہوگا، تو حسد کرنے والے لوگ بھی موجود ہوتے ہیں۔ تو جب داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی مقبولیت یہاں پہ پھیلی، لوگ آپ کی طرف والہانہ آنے لگ پڑے، جوک آپ کی طرف جوک بڑھنا شروع ہو گئے، لوگوں کی محبت اور عقیدت بڑھ گئی، تو بعض لوگوں کو حسد ہوا، اور بعض لوگوں نے ویسے ہی لوگوں کی باتوں میں آ کے اعتراض کرنا شروع کر دیے۔ آپ نے مسجد بنائی تھی، آپ مسجد کے حوالے سے بعض علماء کو شبہ ہو گیا، بعض علماء نے اعتراض کرنا شروع کر دیا کہ نہیں یہ مسجد کا قبلہ ہے، یہ جو ہمارا عام طور پہ قبلے کا سمت ہے اس سے تھوڑا منحرف ہے، اس سے ہٹا ہوا ہے، لہٰذا اس کی ڈائریکشن کو، اس کی سمت کو درست کرنا چاہیے۔ جب یہ بات داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچی تو حضور سیدنا داتا علی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کئی علماء آ گئے، مسجد میں آ کے انہوں نے یہی
اعتراض وارد کیا کہ جناب آپ کی مسجد کا قبلہ درست نہیں ہے، اس کو درست کر لیں۔ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ سارے صف باندھ کے کھڑے ہو جاؤ، صف بنا لو۔ سارے علماء اور عوام سارے صف بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ نماز پڑھاتے، نماز پڑھنے کے بعد آپ کعبے کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں وہ سامنے دیکھو، تو کہتے ہیں کہ داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کا اشارہ کرنا تھا اور فرمانا تھا جس نے نگاہ اٹھائی اس کو کعبہ شریف اپنے سامنے نظر آ گیا۔ یہ کیا تھا کہ اللہ اپنے مقبول بندوں کو کرامات اور صلاحیت اور طاقت بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سب کا اعتراض دور ہو گیا، حتیٰ کہ جدید تحقیقات کے مطابق بھی حضور سیدنا داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مسجد کا قبلہ ہے، اس کے تعین کو اگر دیکھا جائے تو جدید تحقیقات بھی یہ کہتی ہے کہ جس انداز سے اور جتنا بالکل ڈائریکشن پہ یہ قبلہ کی سمت مسجد اتنی اور کوئی کسی سمت پہ نہیں ہے، اتنی دوری کے باوجود بالکل ڈائریکشن درست ہے۔ بعضوں کا علم ہوتا ہے نا، اب دیکھیں کہ ہم کمپاس کے ذریعے کسی بھی جدید ذرائع کے ذریعے میں نکالیں تو ظاہر بات ہے کہ اتنی دوری ہے، کچھ نہ کچھ غلطی ہو سکتی ہے، لیکن جدید تحقیقات بھی بتاتی ہیں کہ داتا علی حجویری نے اپنے علم کی بنیاد پہ جو ڈائریکشن نکالی وہ بالکل درست نکالی، اور یہ کوئی بعید بات نہیں کہ کہتے ہیں یہ تو ویسے گھاڑی نہیں، اصل یہ ہے کہ اللہ قدرت عطا فرماتا ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں پڑھی، حدیث صحیح ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی امام بخاری سے نقل کرنے والے ہیں، امام بخاری اس حدیث کا نقل کرتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ فرائض کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے، اور یہ فرائض مجھے سب سے زیادہ مفہوم عرض کر رہا ہوں، پھر اس کے بعد نوافل کے ذریعے بندہ میرا قرب حاصل کرتا ہے، حتیٰ کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا لیتا ہوں۔ اب جب پسندیدہ بندہ بن جاتا ہے تو اب کیا اس کی شان ہوتی ہے؟ كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها۔ فرمایا کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے۔ یہ پوری روایت آپ نے کئی دفعہ سنی ہے، اس کی آپ نے امام فخر الدین رازی، دیگر امام قرطبی اور دیگر جتنے مفسرین ہیں انہوں نے بھی اور محدثین نے بھی اس کے معنی نقل کیے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کا نور جلال کسی بندے کے ہاتھ بن جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو ہر چیز پر قدرت عطا فرما دیتا ہے، وہ چاہے تو قریب کی چیز پہ اپنی قدرت کو دکھا دیتا ہے، چاہے تو بعید کی چیز پہ اپنی قدرت دکھا دیتا ہے۔ تو یہ امام داتا علی حجویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے لاہور کی سرزمین پر بیٹھ کے کعبہ شریف کا جو نظارہ کرا دیا، یہ اصل بتانا تھا کہ اللہ نے ہمیں یہ قدرتیں دی ہیں، ہمیں تو یہ قدرت دی ہے کہ ہم خود بھی دیکھ سکتے ہیں، کسی کو دکھانا چاہے تو اسے دکھا بھی سکتے ہیں۔ تو داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ آپ کی کیا شان ہے، جب سنت سے ہم محبت آپ کی اور عقیدت اور سنت پہ عمل کیسا تھا کہ ایک دفعہ ایک آیا مرید بننے کے لیے شخص آیا، تقریباً 40 دن کے لگ بھگ وہاں پہ رہا، اور جب واپس جانے لگا مصافحہ کیا، الوداعی کلام کیا، فرمایا بیٹا آئی کیوں تھے؟ کہا کہ حضور مرید بننے آیا تھا، لیکن آپ نے کوئی ایسی بات نہیں دیکھی کہ جس کی وجہ سے میں مریدی کے اوپر قائم ہوتا اور آپ کا مرید بنتا۔ جب یہ بات ہوئی تو اب جیسے ہمارا بھی ایک ذہن ہوتا ہے کہ بھائی ایسا ہونا چاہیے نا کہ ہواؤں میں اڑ کے دکھائیں پیر صاحب، بس جی کوئی ایسا کراماتی کام کرشماتی کام دکھائیں کہ بس بندہ قائل ہو جائے۔ یہ ہمارا ذہن ہوتا ہے، ہم مادہ پرست لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں کچھ نظر آئے تو ہم مانیں گے۔ تو وہ بھی اسی طرح کا تھا۔ تو داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے آپ نے فرمایا بیٹا اتنے دن یہاں پہ رہے ہو، مجھے کوئی خلاف شرع کام کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ کہا کہ حضور خلاف شرع کام کرتے تو نہیں دیکھا، بالکل شریعت مطہرہ کے مطابق آپ کا ہر ایک عمل ہے۔ فرمایا کہ اس دور کے اندر شریعت کے مطابق عمل ہونا اس سے بڑھ کے اور کیا بڑی کرامت مانگتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے اور غور کی بات ہے کہ ہم آج بھی وہی کنسیپٹ ہے جی کہ کچھ نہ کچھ نظر آئے، ہواؤں میں اڑ کے دکھائیں۔ بزرگوں کا تو یہ، ہم یہ نہیں دیکھتے نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا، ہم یہ نہیں دیکھتے داڑھی پوری ہے کہ نہیں ہے،
ہم یہ نہیں دیکھتے شریعت کا پابند ہے کہ نہیں ہے، ہم یہ نہیں دیکھیں گے کہ جناب یہ حضور علیہ السلام کی سنتوں پہ عمل کرتا ہے کہ نہیں کرتا، ہم کہتے ہیں جناب بس کچھ کر کے دکھائیں، جبکہ یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اور حتیٰ کہ بزرگوں کے حوالے سے ایک معروف ہو گئے کہ جناب کے اللہ کے ولی ہیں، تو غالباً حضرت بائی بستامی رحمۃ اللہ علیہ آپ کے متعلق آتا ہے، آپ اس کو ملنے کے لیے گئے، جب وہاں پہ پہنچے تو دیکھا کہ اس نے قبلہ کی طرف تھوکا ہے، تو قبلے کی طرف تھوکنا بے ادبی ہے، قبلے کی بے ادبی ہے، بے شک اس کی توجہ نہیں ہوگی، لیکن آپ نے فرمایا کہ جو بندہ اللہ کے احکامات میں سے اور آداب میں سے ایک ادب کا امین نہیں، اللہ کے رازوں کا امین کیسے ہو سکتے، میں اس کو اللہ کا ولی کیسے مانوں؟ ہم کیا کرتے ہیں جناب، جو مرضی ہو جائے بس پہنچے ہوئے جناب مدینے میں نماز پڑھتے ہیں، بڑی پہنچی ہستی، ادھر ان کو نماز پڑھنا نصیب نہیں ہوتی۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو بندہ خلاف شرع کام بھی کرے اور بعد میں کہے کہ جناب ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، تو آپ فرماتے ہیں وہ یقیناً پہنچے ہوئے ہیں، لیکن وہ رحمان تک نہیں پہنچے، وہ شیطان تک پہنچے۔ تو لہذا ہمیں ان چیزوں پر بھی غور کرنا چاہیے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، کرامات کا ظہور ہو یا نہ ہو، اصل یہ ہے کہ شریعت کی اتباع کرنے والا ہو وہی اللہ کا ولی ہو سکتا ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ جب ادھر پہنچتے ہیں، اور حتیٰ کہ ہمارے لیے تو اتنی باعث برکت بات ہے کہ خواجہ خادمات سلطان الہند خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ اجمیر شریف میں جو برکتیں لٹا رہے ہیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پہ حاضر ہوئے، آپ نے چلہ کشی کی، وہاں پہ 40 دن تک عبادتیں کی، ریاضتیں کی، آج بھی وہ چلہ کا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پہلو میں موجود ہے۔ وہاں پہ جب عبادت کی، عبادت کرنے کے بعد آپ وہاں سے جب نکلے اتنا فیض پایا تو آج بھی وہ شعر وہاں پہ خریدا ہے، وہ لکھا ہوا ہے کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ کہا کہ بڑے بڑے پیر دیکھے، وہ ناقصوں کی تو رہنمائی کرنے والے ہیں، وہ راہ سلوک کی منزلیں طے کرنے والے کی رہنمائی تو کرنے والے ہیں، لیکن آج وہ مرد کلندر دیکھ رہا ہوں، ناقصوں کا پیر تو ہے ہی ہے، لیکن یہ تو کاملوں کا بھی رہنما ہے۔ داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کو وہ مقام اللہ نے عطا فرمایا، اور یہ مقبولیت اللہ نے اپنے بندوں کے دلوں میں ڈال دی۔ آج داتا صاحب کسی کے تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ہر بندہ جانتا ہے کہ لاہور کے اندر داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ برکتیں اتارے ہیں۔ اور داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ داتا کیوں کہتے ہو؟ داتا تو جو ہے وہ اللہ کا نام ہے، یہ ذہن میں رکھیں کہ داتا اللہ کا نام نہیں ہے، عربی کا لفظ ہی نہیں ہے، تو لہٰذا جو لوگ یہ کہیں کہ جی داتا تو اللہ کا نام ہے، ان کو چاہیے کہ قرآن و حدیث سے دلیل دے کہ داتا کہیں اللہ کو کہا گیا ہو۔ داتا تو سیدھا اس کا معنی اردو لغت کے اندر بھی مل جائے گا کہ داتا کا تو معنی ہے سخی، دینے والا، تو کہا جی دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، سخی ذات تو اللہ کی ہے۔ میں نے کہا کہ سخی تم جو ہے جب ماننے پہ آؤ تو حاتم طائی کو بھی مان لیتے ہو، حاتم طائی کو بھی سخاوت مان لیتے ہو، حاتم طائی کو سخی مان لیتے ہو۔ حاتم طائی کو سخی اگر مان لیا، تمہارے ایمان اور توحید پہ کوئی حرف نہیں آیا، تو جس طرح حاتم طائی کو سخی ماننے سے ایمان پہ حرف نہیں آتا، اسی طرح داتا صاحب کو سخی ماننے سے بھی ایمان پہ حرف نہیں آتا۔ یہ ذہن میں رکھیں، داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور دینے والی ذات ہمیشہ یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ دینے والی ذات اللہ کی ہے، حقیقی دینے والی ذات اللہ کی ہے، لیکن اس نے وسیلے رکھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے اندر وسیلے رکھے ہیں۔ ہم آپ سے بھی تو لے رہے، مجھے یہ چیز دے دیں، مجھے فلاں چیز دے دیں، تو اس کو تو آج تک کسی نے شرک نہیں کہا۔ اور یہ جی 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 وہ زندے سے مانگنا اور ہے، مردے سے مانگنا اور ہے۔ جو شرک ہوتا ہے وہ چاہے زندہ سے کیا جائے مردہ سے کیا جائے، شرک ہوتا ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ اگر کوئی زندہ آدمی کو سجدہ کرنے لگ پڑے وہ بھی مشرک ہے، اور اگر کوئی مردہ آدمی کو سجدہ کرنے لگے وہ بھی مشرک ہے۔ تو زندہ مردے کی قید نہیں ہوتی۔ تو پتہ چلا کہ جس طرح آپ نے حاتم طائی زندہ کو مان لیا، یا پھر آپ نے عام بندے سے جب کہا کہ مجھے فلاں چیز دے دے، اس نے دے دی، یہ شرک نہیں ہوا، وہ ایک لحاظ سے آپ کو دینے والا ہوا۔ آپ کا صرف عقیدہ اتنا ہے کہ دینے والی اصل ذات رب کی ہے، اللہ نے اس کو دیا ہے اور سبب یہ بنایا کہ یہ مجھے دے رہا ہے۔ اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ
اللہ علیہ ہو یا دیگر بزرگ ہو، ان کے بارے میں بھی ہر سنی کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات انہیں دینے والی ہے، وہ ہمیں تقسیم کرنے والے ہیں۔ اور یہی نبی کریم علیہ السلام نے خود بیان فرمایا، انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ مجھے عطا کرتا ہے، میں لوگوں میں تقسیم کرتا ہوں۔ یہ بھی حدیث صحیح موجود ہے۔ تو پھر اور دوسری، اگر کسی سے ویسے ہی کوئی چیز مانگنا شرک و معاذ اللہ، اور یہ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے۔ آپ دیکھیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب تخت بلقیس طلب کیا، مانگا، تخت بلقیس کو طلب کیا اور فرمایا کہ ہاں کوئی ہے میرے مصاحبین میں سے کہ یہ تخت بلقیس کو لے کے آئے، تو ایک بڑا جن کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ جناب میں تخت بلقیس لے آؤں گا، آپ کی مجلس یہاں سے برخاست نہیں ہوگی، اس سے پہلے یہاں پہ تخت بلقیس حاضر ہوگا۔ کہا نہیں، اس سے بھی جلدی چاہیے۔ تو اللہ کا ایک ولی آصف پہ بن گیا، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے فرمایا انا آتی کبھی قبل ان یرتد الیک طرفہ، اے حضرت سلیمان اتنا بڑا لمبا چوڑا وقت نہیں مانگوں گا، بس یہ ہے آپ اپنی آنکھ جھپکے، آنکھ جھپک کے آپ کھولیں گے، اس سے پہلے تخت بلقیس حاضر ہوگا۔ تو یہ کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو یہ طاقت عطا فرماتا ہے کہ وہ جیسے چاہیں جب چاہیں تصرف فرما کے لوگوں کو عطا فرمانا جانتے ہیں۔ تو اسی طرح داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو رب نے یہ طاقتیں بخشی ہیں، رب یہ طاقت دی ہے، انہیں یہ صلاحیت دی ہے، ان کو یہ مقبولیت عطا فرمائی ہے۔ آج لوگ جو لوگ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، فیض اٹھتے ہیں، اور وہاں پہ جا کے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آج ظاہری بات ہے ہم خرافات کا ہم دفاع نہیں کرتے۔ اگر وہاں معاذ اللہ کوئی ڈھول مان بجا رہا ہے، وہاں پہ معاذ اللہ خلاف شرع کو کام کر رہا ہے، تو اس کی ہم مذمت کرتے ہیں، وہ تو شروع سے ہم کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ وہاں پہ جو اہل علم حضرات جا رہے ہیں، جو وہاں پہ فاتحہ خوانی کرتے ہیں، جو وہاں پہ قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، جو وہاں پہ نوافل پڑھتے ہیں، جو وہاں پہ نمازیں پڑھتے ہیں، جو وہاں پہ آخرت کی یاد میں بیانات سنتے ہیں، بات سنتے ہیں، تو ان چیزوں کی مذمت کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ یہ چیزیں ہمیشہ موجود، یہ ہمیشہ قابل تعریف چیزیں ہیں۔ تو اس لیے ہم یہی کہتے ہیں کہ بزرگوں کی بارگاہ میں آئیں، لیکن اپنے آپ کو دلی طور پہ صاف کریں، وہاں پہ جا کے اپنی آخرت کو یاد کریں، اپنے قلب کی صفائی کریں۔ قد افلح من زکاھا، یہ اپنے دل کو جس نے صاف کر لیا وہ کامیاب ہو گیا۔ یہی اللہ والے ہیں جن کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون۔ فرمایا یہ بات سن لو کہ اللہ کے اولیاء، اللہ کے دوست، اللہ کے نیک بندے، ان پر نہ تو کسی چیز کا خوف ہے، نہ انہیں کسی چیز کا غم ہوگا۔ یہ قیامت کا منظر بھی بیان فرمایا، انہیں کسی چیز کا غم نہیں ہوگا، کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا۔ اور پھر آگے فرمایا کہ اللہ والے وہ لوگ ہیں، یہ آج اللہ کی ولی کی تعریف اپنے ذہن میں بٹھا کے جائیں تو قرآن نے بیان کی ہے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، کہ جو ایمان بھی رکھتے ہیں اللہ کی ذات پہ، رسولوں پہ، کتابوں پہ، جتنے بھی ایمانیات کی جزیات ہیں ان تمام کے اوپر ان کا ایمان بھی ہے، صاحب ایمان ہے، اور پھر صاحب ایمان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے انہیں تقوی کی دولت بھی عطا فرمائی ہے۔ تو یہ تقوی اور ایمان، یہ دو چیزیں اللہ کے ولی کے اندر بڑی لازم چیزیں ہیں۔ تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ بزرگوں کی حقیقت، بزرگوں سے محبت اور پھر ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔